ثواب رب نے دینا ہے. آپ بولو کتنا ثواب ملتا ہے؟ اور مسجد حرام میں پڑھنے سے کتنی؟ آج 1450 سال بعد ملک ممتاز صدیقی صاحب جائیں، حافظ صاحب جائیں، ان کو بھی اتنا ثواب ملے گا. میں جاؤں مجھے بھی، آپ میں سے کوئی جائے اسے بھی باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ملے گا؟ 50,000 نماز کا ثواب. اوے ہم میں سے اگر کوئی جائے 1450 سال بعد ثواب کتنا ملتا ہوگا جو صحابہ پڑھتے ہی نماز مصطفیٰ کے پیچھے تھے، ان کا ثواب کتنا ہوگا؟ ہمیں 50,000 نماز کا ثواب ملے 1450 سال بعد آج بھی جائے تو جو پڑھتے ہی نماز مصطفیٰ کی ابتدا میں تھے. لگتا ہے میری یہ گلیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، آ رہی ہے مجھے اب سبحان اللہ. حضور فرماتے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضہ انور کی زیارت کی اس کا میں ضامن ہوں. اوے ساڈے ورگا کوئی گنہگار روضے نو ایک واری تک لوے، حضور فرماتے نے میں اودا ضامن تے جڑے روضے دے وچ ستے نے. اڈے ورگا صرف وچ لوے، حضور فرماتے نے میں ضامن ہوں، میں اس کی شفاعت کروں گا جڑے روزے دے وچ ستے نے. لگتا ہے تھک گئے ہو بندوق پر سرا لے جی آپ سبحان اللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں اگر امام قرات کر رہا ہو جماعت کے ساتھ، کیا مقتدی کو بھی پیچھے قرات کرنی چاہیے؟ بولو نہیں کرنی چاہیے. اگر مقتدی بھول جائے نماز کے دوران جماعت کے دوران کیا سجدہ صاحب ہوگا؟ امام بھول جائے. کھلے لفظوں میں کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مقتدی کی نماز کا ضامن ہے. امام جنہوں اپنے امام تے یقین ہے وہ بولو، تے جڑے امام دے پیچھے کھڑو گے تے امام نو کڈڑ دے منصوبے کر دے وہ نہ بولو. پیچھے سے امام نے اللہ اکبر تو طلاق پھیرا نہیں. مولوی جی آپ آج یوں کر رہے تھے، آج آپ یوں کر رہے تھے، آپ آج آپ نے سجدہ یوں کیا، آج آپ نے اس نماز پہ نہیں آیا. نماز کا ضامن ہے امام. اور آج کے کوئی مولوی بھی ہو سکتا ہے، پیر بھی ہو سکتا ہے، سید بھی ہو سکتا ہے، امیر بھی ہو سکتا ہے، عوان بھی ہو سکتا ہے، ملک بھی ہو سکتا ہے، ڈوگر بھی ہو سکتا ہے. کچھ آج میری اور تیری مسجد میں کوئی امام ہو سکتا ہے، وہ امام مقتدی کی نماز کا ضامن ہے. اوے عقل کے اندھے ان کی نمازوں پہ شک کرتا ہے جن کی نمازوں کا ضامن میرا مصطفیٰ ہے، جن کی نمازوں کا ضامن میرا مصطفیٰ ہے، تو ان کی نمازوں پہ شک کرتا ہے. اور ایک جملہ دانشوروں کے دامن میں دینے جا رہا ہوں. وہ صحابہ کیا کہہ رہے صحابہ آپ کی عظمت کے، جن کے سجدے محمد کے سجدوں کے ساتھ رب کی بارگاہ میں قبول ہوتے تھے. جن کے سجدے محمد کے سجدوں کے ساتھ رب کی بارگاہ میں قبول ہوتے تھے وہ صحابہ. اور وہ صحابہ کا سردار کون؟ سیدنا صدیق اکبر. شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے، جس کو صدیق ہے خود خدا نے کہا. اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے، گار ہے کون؟ صدیق کملی والے کی جس کو رفاقت ملی، سب صحابہ کی جس کو امامت ملی، سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی. سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی. تیرے تخت خلافت کی کیا بات ہے؟ کہتے جی میں پہلا خلیفہ نہیں منتا. کی کہنا ہے؟ میں پہلا خلیفہ. میں کہ پہلا خلیفہ کینوں مننا ہے؟ کہتا حضرت مولا علی نو پہلا خلیفہ مننا. میں کہ اچھا مولا علی نو پہلا خلیفہ مننا ہے، ابو بکر نو پہلا خلیفہ نہیں مننا؟ کہنا نہیں منتا. کہتا جی بی بی دا ہاتھ کھا گئے. میں کہ کون کھا گیا؟ کہتا پہلا خلیفہ.
آپ سمجھے نہیں. میں نے کہا پہلا خلیفہ کسے مانتا ہے؟ کہتا علی کو. میں نے پوچھا بی بی کا حق کون کھا گیا؟ کہتا پہلا خلیفہ. میں نے کہا یا پھر پہلا خلیفہ تسلیم کر ابو بکر کو، پھر اگلی بات کرتے ہیں. ادھر سے کہتے ہیں میں پہلا نہیں مانتا، ادھر سے کہتے ہیں پہلے حق کھا گئے. میں نے کہا عقل کا علاج. مان لیا، سیدہ دربار میں گئی، مان لیا. فار ایگزامپل مان لیا سیدہ دربار میں گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ بھی ابو بکر کو پہلا خلیفہ مان کر گئی. اگر علی پہلے خلیفہ ہوتے تو سیدہ کو کیا ضرورت تھی جانے کی؟ علی سے ہی مسئلہ حل کروا لیتے، گھر کی بات گھر میں ہو جاتی. اس کا مطلب سیدہ کا بھی عقیدہ ہے پہلا خلیفہ ابو بکر ہے. ادھر سے کہتے ہیں جی پہلا خلیفہ، کہتے ہیں میں نہیں مانتا. یہ آپ کون کھا گئے جی؟ پہلا خلیفہ. پہلا خلیفہ کون کہتا ہے؟ صدیق کو کیوں بھونکتا ہے؟ صدیق اکبر کے دل نہ پیتا دکھایا ہوگے ثبوت دے وہ. جے فرق اس دی غلامی اندر کوئی آیا ہوگے ثبوت دے وہ. خدک دا پیسہ ذات اپنی تلایا ہوگے ثبوت دے. نبی دلا تجھے کوئی ترکہ بچایا ہوگے ثبوت دے وہ. صدیق اکبر دا کوئی دشمن عقل تو اے گل منا نہیں سکتا. اور نبی دلا تجھے گھر لٹاوے او باغ زہرا دا کھا نہیں سکتا. او باغ زہرا دا کھا نہیں سکتا. او باغ زہرا دا کھا نہیں سکتا. حضور نے چنڈا مانگا، گٹھڑی باندھ لی، گھر کا سارا سامان باندھ لیا. اب دیواروں پہ ہاتھ مار رہے ہیں. سیدہ عرض کرتی ہیں بابا اب کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا بیٹی حضور نے چنڈا مانگا ہے، اگر صدیق کے گھر میں سوئی بھی رہ گئی ہو وہ بھی اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دو. اور اس منظر کو علامہ اقبال نے کچھ یوں بیان کیا. کہتے ہیں ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دی مال رائے حق میں جو ہو تم نے مالدار. ارشاد سن کے فرد طرف سے عمر اٹھے. اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار. لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس. اشار کی ہے دست دگر ابتدائے کار. بولے حضور چائے رکھا ہے عیال کی خاطر بھی انہوں نے کیا. مسلم ہے اپنے خواہش و اقارب کا حق گزار. کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق. باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار. لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سے رزق. ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار. اب بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی. کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس. صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس. صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول. صدیق دو امانتیں تھی ہجرت کی رات. کتنی امانتیں؟ ایک تھا بستر، ایک تھا بستر والا. مولا علی آپ کے پاس بستر ہے، بستر والا نہیں. آپ کا مقام بھی بلند ہے. صدیق اکبر آپ کے پاس بستر والا ہے، بستر نہیں. آپ کا بھی مقام بلند. میں بڑے ادب سے آپ کے سوالوں کے حوالے جملہ کرنا چاہتا ہوں. علی تیرے پاس بستر ہے، بستر والا نہیں. تیری عظمت بھی بلند. صدیق آپ کے پاس بستر والا ہے، بستر نہیں. آپ کا مقام بھی بلند. اوے اس بیوی کا کیا مقام ہوگا جس کے پاس بستر بھی ہو، بستر والا بھی ہو. امی عائشہ کا کیا مقام ہوگا جس کے پاس بستر بھی ہو، بستر والا بھی ہو. غار ہے
یا کہ جنت کی گلزار ہے. ایک طرف مار ہے, ایک طرف کالے کی مار, ایک طرف یوں گود بچھائی سیدنا صدیق اکبر نے. میرے پاک نبی نے اپنا پاک سر پاک صدیق کی گود میں رکھا. مجھے دکھ ہو رہا ہے, پتہ نہیں آج آپ بول کیوں نہیں رہے. پاک صدیق کی پاک گود, پاک نبی کا پاک سر یوں رکھا میرے نبی نے, پاک سر پاک صدیق کی گود میں. میں پھر جملہ کہنے لگا ہوں, یہ پاک گود ہے پاک صدیق کی, پاک سر ہے پاک نبی کا. یہ پاک صدیق بھلا کسی پلیت سر میں کیسے آ سکتا ہے؟ پاک صدیق کا ذہن میں آنے کے لیے ذہن کا پاک ہونا بھی ضروری ہے, کیونکہ پاک نبی کا پاک سر صدیق کی پاک گود میں ہے. یوں ایڑی رکھی سیدنا صدیق اکبر نے. بعض روایات میں آتے سانپ بھی تھے, بچھو بھی تھے, بعد میں آتے سانپ تھا, ڈسا سانپ نے ڈنگ مارا, صدیق نے ایڑی نہیں ہٹائی, ایڑی یوں دبایا, آگے زور سے دبایا. بعضوں نے لکھا سانپ آ سکتا, بولا نا صدیق صاحب, بعضوں نے لکھا سانپ آ سکتا. میں نے کہا پاگل, جو صدیق کو ڈسے عاشق نہیں ہو سکتا. جو صدیق کو ڈنگ مارے عاشق. اب میں عالم تخیل میں بات کرنے لگا ہوں. سیدنا صدیق اکبر نے بھی فرمایا ہوگا, او کالے اگر مجھے ڈسے گا محبوب کا دیدار نہیں ہونے دوں گا. مجھے ڈسنا چھوڑے گا تو محبوب کا دیدار بھی ہونے دوں گا. غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے, ایک طرف مار ہے ایک طرف یار ہے, زہر پاؤں میں زانوں پہ دلدار ہے. تیری صدیق قسمت کی کیا بات ہے, تیری صدیق قسمت کی, تیری صدیق قسمت کی کیا بات ہے. کیا کہنے صحابہ. حضرت عمر کا زمانہ, امیر المومنین کا زمانہ ہے. حضرت عمر ایک دن نکلے, سوچا کہ میں اپنے جاؤں رعایا کا حال معلوم کروں. جنگل میں جا نکلے, ایک جھونپڑی میں دیکھا ایک بڑھیا رہتی تھی. وہاں پہنچے, نقاب کیا, نقاب کرنے کے بعد بیٹھے. کہنے لگے اماں کیا تجھے معلوم ہے کہ وقت کا حاکم کون ہے, خلیفہ کون ہے؟ کہا ہاں عمر ہے. اچھا تو عمر پہ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ کہتی میں عمر پہ ناراض ہوں. پوچھا کیوں اماں؟ کہا وہ اتنا بڑا حاکم ہے, خلیفہ ہے, کبھی میرا حال پوچھنے نہیں آیا, میں بیمار رہتی ہوں, کبھی اس نے پوچھا تک نہیں آ کے. میں کھانا بھی کھاتی ہوں, مجھے صبح کا ملتا ہے, شام کا نہیں ملتا, شام کا ملے تو صبح کا نہیں ملتا, تو میں عمر پہ بڑی ناراض ہوں. حضرت عمر کی ذات پہ خوف طاری ہوا, جلدی جلدی اٹھے, آئے بیت المال میں سے راشن لیا, سامان باندھا اور اماں کی بارگاہ میں پہنچے, بڑھیا کی بارگاہ میں پہنچے. پہنچ کے سامان پیش کیا, کھانا اس کو کھلایا, اور واپس جب اجازت لے کے آنے لگے تو بڑھیا کہنے لگی بیٹا عمر کی جگہ پہ تمہیں ہونا چاہیے تھا, عمر کی جگہ تمہیں ہونا چاہیے تھا. علامہ شبلی نعمانی الفروق میں یہ واقعہ لکھتے ہیں, اتنی دیر میں عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی حضرت عمر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ نکلے. جب آئے تو جھونپڑی میں دیکھا کہ امیر المومنین عمر ہم آپ کو تلاش کر رہے ہیں, آپ یہاں بڑھیا کے پاس بیٹھے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. ادھر چند معاملات ان کو حل کرنا تھا. جب بڑھیا نے سنا خود خلیفہ وقت ہے, یہ تو خود عمر ہے, نہ جانے میں نے کتنی کتنی باتیں اس کے سامنے سے کہہ دی. تو وہ بڑھیا ڈر کے مارے کانپنے لگی, کہنے لگی امیر المومنین مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ امیر المومنین ہیں, ورنہ میں ایسی باتیں آپ کو ہرگز نہ کرتی. کام آپ کا حق بنتا تھا آپ نے کی, لیکن مجھے اب یہ بتا اب تو عمر پہ راضی ہے کہ نہیں؟ کہتی ہے بیٹا میں اب راضی ہوں, میں اب راضی ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں اے ماں اگر تم مجھ پہ ناراض رہتی, اگر تم مجھ پہ راضی نہ ہوتی تو عمر کس منہ سے رب کا سامنا کرتا, اپنے مصطفیٰ کا سامنا کرتا. اگر تم مجھ پہ ناراض رہتی, بلو کا سروال
وہ نبی کی بیٹی فاطمہ کو کیسے ناراض کر سکتا؟ دروازہ جلایا جی، یہ کر دیا جی، وہ کر دیا، علی مشکل کشا حاجت روا جی، یہ وہ۔ میں نے کہا پھر علی کدھر تھے؟ میں نے کہا سب سے بڑا گستاخ ہی تو ہے اہل بیت کا، سب سے بڑا گستاخ ہی تو ہے۔ کتاب کا نام ہے کتاب السقیفہ، سلیم بن قیس نے لکھی ہے، تہران سے چھپی ہے آج سے 400 سال پہلے۔ اس میں یہ بات لکھتا ہے، حضرت عمر نے دروازہ جلایا، اور تمہارے ایک بہت بڑے مجتہد ہے جس کا نام علامہ ہلی ہے، وہ اس کا رد کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کتاب لکھنے والا جھوٹا ہے، ایک کذاب ہے، اس کی کسی بات پہ عمل نہ کیا جائے۔ اور فٹ پاتھ پہ بکنے والی 5 روپے کی کتاب سے اپنا عقیدہ بنانے والے یہودیت کی بگڑی ہوئی اولاد، تیرا عقیدہ کتنا پختہ ہوگا اس کے سامنے اس نے اپنا عقیدہ قرآن و حدیث سے بنایا ہو۔ تو نے تو تاریخ کی کتابوں کو پڑھ کے اپنا عقیدہ بنا لیا، جھوٹی کتابوں کو پڑھ کے اپنا عقیدہ بنا لیا، قرآن و حدیث کدھر جائے گا؟ وہ کہتا ہے اسی کتاب میں اس نے کتاب السقیفہ میں اس نے لکھا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اب معاذ اللہ تحریف سے نہیں مانتے، ہمارا قرآن امام مہدی لے کے آئے گا، میں اسے نہیں مانتا۔ اور اسی کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے سیدہ پہ دروازہ گرایا اور جلایا۔ اور میں نے کہا جو فاروق اعظم بڑھیا کو ناراض نہیں کرتا، وہ نبی کی بیٹی فاطمہ کو کیسے ناراض کر سکتا ہے؟ بولو کیسے ناراض کرتا؟ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا انشاء بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی فولاد سے بھی بشر بھیجنا پڑا، بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روبے زمین پر رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ آخر میں بات کر کے اجازت چاہتا ہوں آپ سے، ادنا امیر معاویہ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کو صبح محبت سے کو صبح۔ میں نے صحابی کی شان آپ کو ابتدا میں بتا دی، اب امیر معاویہ وہ مصطفیٰ کا صحابی ہے جو کاتب وحی ہے، جو 20 سال اسلامی مملکت کا گورنر رہا ہو اور 20 سال امیر المومنین رہا ہو، اور جس نے یہودیت، نصرانیت، عیسائیت کو دھول چٹائی ہو، اب وہ امیر معاویہ، وہ سیدنا امیر معاویہ جس نے یہودیت اور نصرانیت اور عیسائیت کے چھکے چھڑوائے ہوں۔ اور آج علی کتنا مزہ آ رہا ہے کہ علی کی اولاد میں سے فضیلت معاویہ بیان کر رہا ہوں، میں سید ہوں نا الحمدللہ، تو علی کی اولاد ہو کر فضیلت معاویہ بیان کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے جد امجد نے حضرت امام حسن نے بیعت کر کے بتا دیا اصلی سچا سچا وہی ہوگا جو امیر معاویہ کو اپنا امام مانے گا۔ شان امیر معاویہ، مقام امیر معاویہ، خلافت راشدہ۔ امام حسن نے امیر معاویہ سے جنگ نہیں کی، صلح کی، ہماری بھی صلح رہے گی۔ حسین نے یزید سے صلح نہیں کی، جنگ کی، ہماری بھی جنگ رہے گی۔ دونوں شہزادوں نے دونوں سبق دے دیے، دونوں راستے دے دیے۔ ابھی وہ نادا بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا، یزیدیت کی یہ نسل تیری، حسین شہ مشرقین میرا، خدا کی رحمت میرا مقدر، خدا کی لعنت تیرا نصیبہ، مجھے تو منظور ہے یہ سودا، یزید تیرا حسین میرا، یزید تیرا حسین میرا، حسینی ہو کے یزیدی کمل دھیان دے میں تمر زیادہ، حسینی ہو کے یزیدی کمل دھیان دے میں تمر زیادہ،
تو ہر جواری تے ہر نشائی کو امانت میں تبرزی آلہ ہے نشا یزیدی کرے دے وطڑ نشا حسینی تک کر نہیں سکتے یزیدی جیندے بھی مویا لکھے حسینی مر کے بھی مار نہیں سکتے کربلا کے شاہ حسین واہ حسین واہ حسین نہائے حسین یا حسین واہ حسین واہ حسین خلافت راشدہ اور آخر میں 2 منٹ میں یہ اپنی کیونکہ نقیب اس محفل کے قصور کی سرزمین سے تشریف لا چکے ہیں مولانا اسامہ نصیر اسلم صاحب میں عرض کی کہ مجھے ذرا جلدی آپ پڑھوا دیں میں نے پھر واپسی کا سفر شروع کرنا ہے آخر میں سیرت النبی کے حوالہ سے یہ کانفرنس ہے نعت میں صرف 2 منٹ کے اندر آپ کے سامنے اشعار رکھتا ہوں اس کے بعد آپ سے اجازت چاہتا ہوں سبحان اللہ جب تھکے نہیں ہو تو کہہ دو سبحان اللہ محبت سے کہو سبحان اللہ سچا سچا سنی بولے سبحان اللہ اسا پکے تھکے سنیاں ساڈے دل وچ کوئی خرابی نہیں بے ادبی کرے جو ولیاں دی اسا او بدمعش شرابی نہیں بے عیب اندر جڑا عیب لبے اسا کیڑے او کتابی نہیں جڑی ہر تالے کو لگ جاوے اسا او شیطان دی چابی نہیں اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے جو مہر عنایات بھی ہے امر کرم بھی کیا اس کے لیے نظر کروں جس کی ثنا میں قرآن میں ہے لفظ بھی سطریں بھی قلم بھی چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے لگی ہیں ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا برق عارض ہے کہ بالفجر کی آیا کے امی ہے یسوع ہے کہ لیل کے بکھرے ہوئے سائے اب روح ہے کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں گردن ہے کہ برفر کے زمین اوج سریا لب صورت یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں قد ہے کہ نبوت کے قد و قال کا معیار بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہے باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی گلیاں لہجہ ہے کہ یزدان کی زبان بول رہی ہے خطبے ہے کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا قرآت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے وہ علم کے قرآن تیری عطرت کا قصیدہ وہ علم کے دشمن کو بھی امید کرم ہے وہ صبر کے شبیر تیری شاخ زبردار وہ ضبط کے جس ضبط میں عرفان امم ہے دنیا تیرے جاروب کشوں میں عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بکاری گردوں کی بلندی تیرے پاپوش کی بستی جبریل کے چاپر تیرے بچوں کی سواری دردی کے زبل عدل تیرے حاشیہ بردار فردوس کی حور ہے تیری بیٹی کی کنیزیں کوثر ہو گلستان علم ہو کے مطوبہ لگتی ہے تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں وہ فکر کے خدا قلب سر سر بگرے با وہ فکر کے ٹھوکر پہ ہے دنیا کی بلندی وہ شکر کا ممنون وہ حسن کے یوسف بھی کرے آئینہ بندی کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑ کے آیا لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں انگلی کا اشارہ تھکے تقدیر کی ضربت ماداب کے ٹکڑے تیری جھولی میں گرے ہیں کہنے کو تیرا فقر تیرے فقر کا باعث آوٹ کے سمندر کا کنارہ کہنے کو تو دستار یتیمی تیرے سر پر لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا الہام کی رمزم کے بخشش کی گجا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے سبحان اللہ آپ نے سنائی نہیں محبت سے کوئی سبحان اللہ الہام کی رمزم کہیں بخشش کی گجا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے غیروں پہ تو الطاف تیرے سب سے الگ تھے اپنوں پہ نوازش کا بھی انداز جدا ہے تم افلاک تیرے بیت کے زینے سے بنے ہیں خود لوح قلم افلاک تیرے بیت کے زینے سے بنے ہیں کستور یو عنبر تیرے پسینے سے بنے ہیں جتنے بھی مدینے ہیں مدینے سے بنے ہیں واللیل کی تخلیق ہے زلفوں کی گھٹا سے والشمس کی تنویر ہے دانتوں کی ضیا سے ہیں صبح و مسا تیرے تبسم کی ادا سے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت خلافت راشدہ یادگار اسلام
پیکر اخلاص و محبت، ترجمان حق اہل سنت، ترجمان مسلک قاضی مظہر، مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا عبدالجبار سلفی صاحب تشریف لا چکے ہیں. بس میں چھوڑنے لگا ہوں. اخلاق تیرے بیٹھ کے زینے سے بنے ہیں. اخلاق حضرت آپ کی توجہ، اخلاق تیرے بیٹھ کے زینے سے بنے ہیں. جتنے بھی مدینے ہیں مدینے سے بنے ہیں. واللیل کی تخلیق ہے زلفوں کی گھٹا سے، اور شمس کی تنویر ہے دانتوں کی ضیا سے. ہے صبح و مساء تیرے تبسم کی ادا سے، محفوظ ہے پیشانی پیش آنی بلا سے. امکان ابھی تک اسی حیرت میں پڑے ہیں. عینین ہیں یا حسن کے دو حوض جڑے ہیں. زمزم کے سفینے بھی تیرے عرق میں ضم ہیں. سچ مچ یہ فرشتے تیرے صدیق سے کم ہیں. محمود کو منزل ہے جہاں تیرے قدم ہیں. سنتے ہیں کہ یہ عرش کے اعزاز کی بس ہے، معراج ہے اس کی تیری نالین سے بس. اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، جو مہر عنایات بھی ہے ربر کرم بھی. کیا اس کے لیے نظر کروں جس کی صدا میں قرآن میں لفظ بھی سطرے بھی قلم بھی. اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے تو دیا جلا کے سجدہ رکھ دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.